وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 169، سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو تم میں سے کہ کسی آزاد عورت سے شادی کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ جس کے مالک ہوئے اس کے دائیں ہاتھ، یعنی اس کی کنیز یا اس کی خادمہ، وہ جو لونڈیاں ہیں ان سے، جو مومن ہیں، جو ایمان والی ہیں، ان سے نکاح کر لے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، تم بعض میں سے ہو، سارے ایک ہی نو سے ہو، یعنی سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، بس ان سے نکاح کرو، ان کے جو بھی جن کی وہ لونڈیاں یا دوسری لونڈیوں سے بھی کیا جائے، لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو دو جو حق مہر ہے اچھے طریقے سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف، معروف طریقے سے، اور ان سے بھی نکاح اس لیے کیا جائے کہ ان کو عزت والی زندگی دی جائے، گھریلو زندگی دی جائے، صرف شہوت رانے کے لیے نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ بھی کھلی جو ہے یا چھپی دوستیاں کرے، یا چھپے طور پر نکاح کے بعد جو ہے شہوت رانیاں کرتی پھریں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ اس کے بعد کے شادی کے بندھن میں آ جائے تو ان سے نکاح کر لو، محسن عورتیں بن جائیں، پھر بھی اگر وہ بے حیائی والا کوئی کام کریں تو ان کے لیے دوسری خاندانی عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ تو آدھی سزا ڈیفینیٹلی وہ جو کوروں کی سزا ہے، جو زانی مرد اور عورت کو مارے جائیں گے 100 کورے، اس میں سے آدھے 50 مارے جائیں گے، دوسری جو رجم والی سزا ان کے لیے نہیں ہوگی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنے پہ کنٹرول نہیں ہے کہ اب کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، تو چلو کسی لونڈی سے نکاح کر لیں، ورنہ کوشش یہ کی جائے کہ خاندانی عورت سے شادی کی جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے مومنو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو واو آئین 129 کلمات آتے ہیں، تب معنی ہے تکلیف اٹھا کر فرما برداری کرنا۔ استطاعت کے لیے بھی یہ بھی آتا ہے، استطاع جو ہے یہ استطاعت کے لیے آتا ہے۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے طولن، تو واو لام، یہ پہلی دفعہ آیا ہے کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی۔ 10 کلمات قرآن میں آتے ہیں اس مادے سے، معنی ہے دراز۔ اولو الطولی معنی ہے وہ جو وسعت رکھتے ہیں، یعنی خوشحال طبقے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمْ، کہ پھر ان سے شادی کر لو جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، تمہاری لونڈیوں میں سے۔ فتیاتکم جو ہے فا، تا اور یا، 21 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الفتح جو ہے یہ غلام کے لیے بولا جاتا ہے، فتن، فتاتن جو ہے غلام اور لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سارے انسان تو ہو، نوع انسانی تو ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن،
ہاں ان سے نکاح کیا جائے گا، اگر لونڈی سے بھی نکاح کیا جائے گا اگر تو وہ آپ کی بلکہ زمین ہے، یعنی آپ اس کے مالک ہیں، تو پھر تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو نکاح میں لا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ کسی کے ہے تو وہ مکاتبت کر کے اپنے کو آزاد بھی کرا سکتی ہے، یا نکاح کرنا چاہتے ہو تو جو بھی اس کے مالک کے اذن سے کیا جائے گا، اس کی اجازت لی جائے گی۔ جس طرح ولی کی اجازت کے بغیر خاندانی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح لونڈی کا نکاح جو ہے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مالک جو بھی ہوگا یا اس کی مالکہ ہوگی، اس سے اجازت لینی پڑے گی، پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1882، ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، ایسی عورت جو ایسا کام کرے گی وہ بدکار ہے۔ تو کنیز کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی مالک کی یا مالکہ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، ولی جو ہے اس کا مالک ہی ہوگا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ مالک جو ہے، دیکھیں لونڈیوں کے جو ہمارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن مالک جو ہے جو بھی لونڈی ہے وہ اس سے بغیر نکاح کے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے جو شوہر بیوی والا ہوتا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو دو ان کے جو اپنا حق مہر ہیں معروف طریقے سے، لیکن جب اس کی اجازت سے نکاح میں آ جائے گی لونڈی کسی اور شخص کے، اس کے بعد مالک اس سے اور تو کوئی کام لے سکتا ہے گھریلو، لیکن اس سے یہ جو تعلق ہے شوہر بیوی والا وہ قائم نہیں کر سکتا۔ محصنات غیر مصافحات کس لیے ہوگا؟ وہی کہ معاشرے میں پاکیزگی کے لیے، خاندانی زندگی کو فروغ دینے کے لیے، نہ کہ صرف شہوت رانی کے لیے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ نساء میں آیت نمبر 4 میں، کہ ان کو نکاح دینا میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے دو، اچھے طریقے سے دو، ان کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دو، ان کو نہ دیکھو بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ مصافحین، مصافحین اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سین فا ہا، 4 کلمات ہوتے ہیں۔ الصفح جو ہے پانی بہانا، اللہ اکبر، یعنی شہوت رانی۔ ولا متحزاتی اخدان، اللہ اکبر، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ متحزات جو ہے یہ الاحزس ہے، احز جو ہے کسی چیز کو لے لینا، الف خا اور زا۔ قرآن میں 273 کلمات آتے ہیں۔ الاحظو کے معنی ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، کسی چیز کو احاطہ کر لینا، کسی چیز کو اپنا بنا لینا، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ اخدان جو ہے خا دال نون سے ہے، 2 کلمات قرآن میں ہیں۔ الحدنو معنی ہے چھپی دوستیاں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر تم ان کو نکاح کے ان کے لیے صبر کرو کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے، اور دیکھو چھپی دوستیاں نہ کرو، اس سے پہلے ان کو چھپے پیغام نہ بجاؤ۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اسپیشلی ان عورتوں کے لیے جو کیونکہ لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں تو ان کے پہلے کچھ تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہا ہے، ان کے لیے اسپیشل یہ ہے کہ دیکھو اسی طرح دوبارہ جو ہے چھپی دوستیاں، یہ شہوت جنسی خواہش پورے کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں کرنا تم نے جب تم نکاح میں آ جاؤ۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اور یہ کن کے لیے سہولت ہے؟ وہ جن کو لگتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، گناہ کی راہ میں پڑ جائیں گے۔ العنۃ عین نون تا، 180 کلمات آئے ہیں۔ المعنتہ آنتا معنی ہے باہم اناد یا گناہ کی راہ۔ العنتہ بدکاری اور شہوت رانی کے لیے آتا ہے جو چھپی طور پر کیا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ پورا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنکم طَوْلًا أَن يَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ اگر جو نہیں استطاعت رکھے تم میں سے کہ وہ خاندانی عورتوں سے نکاح کر سکے، محصنات المؤمنات، مومن خاندانی عورتوں سے کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان کو چاہیے کہ جن کے ہاتھ مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، من فتایاتکم المؤمنات، تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومن لونڈیاں ہیں، واللہ عالم بی ایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے جن کے ہاتھ مالک ہیں تمہاری لونڈیوں کو بھی، اور تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، اور دیکھو تم سب نو انسانی ہو، تم بعض میں سے ہو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، تو نکاح کرو ان سے تم پس ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو بھی حق مہر دو معروف طریقے سے۔ محصنات، اور نکاح کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کو خاندانی اور گھریلو زندگی دینے کے لیے۔ غیر مصافحات، اور صرف شہوت رانی کے لیے نہیں ہوگا یہ نکاح۔ بلا متحزات اختان، اور دیکھو ان کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ ان لونڈیوں کو بھی اور سب مردوں کو بھی، یہ سب کے لیے ہے۔ آج جو کلچر ہے کہ جی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ،
کسی طور پر بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جی پہلے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم شادی کی طرف جائیں گے. یہ سب حرام میں مطلق ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور اسپیشلی وہ لوگ بھی جو منگنی کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور بہت ساری منگنیاں صرف اس وجہ سے ٹوٹتی ہے. منگنی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی پتہ چل جائے کہ اب یہ نکاح کرنے والے ہیں، اب یہ لڑکا جو ہے اس کی کسی کے ساتھ نسبت طے ہو چکی ہے یا لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ نسبت طے ہو چکی ہے، آپ کوئی پیغام نہ بھجوائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کھل کر باتیں کریں. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے جگہ پر خاندانوں میں جو منگنیاں ٹوٹی ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اسی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں جیسے ان کا نکاح ہو چکا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ جی نکاح کے بعد پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. حالانکہ اگر ایسا کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے نہیں رک سکتے تو نکاح کر دینا بہتر ہے. کم از کم یہ تو ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے وہ شریعت کے دائرے میں آ جائے گی. ورنہ جو کھلی دوستیاں ہیں یا جو ہماری آج کل چل رہی ہیں یونیورسٹی میں دوستیاں، اللہ اکبر، یا کالجوں میں دوستیاں یا ویسے دوستیاں چل رہی ہیں، یہ سب حرام ہیں. یہ کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ. پھر اگر یہ عورتیں جو ہیں، جو لونڈیاں جو نکاح کے حصار میں آ گئی، پھر اگر یہ کوئی فاحش کام کریں، بے حیائی والا کام کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ. اور تو ان کی سزا ہوگی عدد اس سے نصف من العذاب، ان کو آدھی سزا دی جائے گی جو خاندانی عورتوں کے لیے ہے. ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ. اور یہ سہولت صرف ان کو دی گئی ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے، جن کو اپنے بہکنے کا خطرہ ہے کہ ہم کسی غلط کام میں نہ پڑ جائیں. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے، اللہ اکبر، یہ انسان کو پاکیزہ بناتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں جو استطاعت رکھتا ہے نا وہ نکاح کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہے یہ انسان کو صبر دیتے ہیں. انسان رکتا ہے نا، روزے کا مقصد ہی رکنا ہے، تو انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتے ہیں. اگلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 26 ہے. یہاں پر کیونکہ لونڈی اور غلاموں کی بات ہوئی، تھوڑی سی بات اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، اسلام نے کوئی لونڈی اور غلام کا حکم نہیں دیا، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. جیسے ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا گیا، اور اس زمانے میں یہ بہت پہلے سے غلام اور لونڈیوں کے ٹریڈ کی طرح ہو رہے تھے. یہ جس طرح ہمارے پاس مال ہوتا ہے یا ہمارے پاس ایسٹس ہوتے ہیں، یہ ایسٹ کی طرح تھے، اتنے غلام اور اتنی لونڈیاں. اسلام نے آ کر اس کو فوراً ختم نہیں کیا. اسلام نے جو بھی حکم دیا وہ حکمت پر مبنی تھا. بار بار ترغیب دی، یہ گناہ ہو گیا غلام آزاد کر دو، یہ گناہ ہو گیا لونڈی آزاد کر دو. پھر کہا جو تم خود کھاؤ ان کو وہی کھلاؤ. پھر اپنے غلاموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر آخر الفاظ کہ جو اپنے غلام ہیں ان کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ سب کچھ اسلام نے کیا ہے. دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ سب کچھ کرے گی گورنمنٹ، یہ خود کوئی نہیں کر سکتا، اپنے طور پہ کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس کو جو لونڈی دی جاتی یا جس کو کوئی غلام دیا جاتا تو وہ سب کچھ جو اس وقت اقتدار تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خود فیصلہ کرتے تھے، اور پھر آپ کے بعد بھی جو خلفائے راشدین تھے تو وہ فیصلہ وہی کرتے تھے کہ کس کو کون دیا جائے گا. سٹیٹس دے کے اگر کوئی خاندانی عورت اگر آ گئی ہے اب غلام بن کے یا لونڈی بن کے تو اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کو دیا جاتا ہے. دیکھیں، اصل بات اس کو کیوں باقی رکھا گیا؟ جنگیں تو چلتی رہنی ہیں جب تک قیامت تک، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، لیکن اسلام نے ایک سٹیٹس دیا ہے. اسلام نے ترغیب دی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی، اور یہ نہیں ہے کہ سب جو لونڈیاں یا جو آتی تھی وہ سب سے لوگ یہ شوہر اور بیوی والا تعلق جو ہے جنسی تعلق قائم کرتے تھے، بلکہ کچھ سے صرف خدمت بھی لیتے تھے. ڈیفینیٹلی کوئی یہ نہیں تھا کہ ساری کی ساری بہت خوبصورت آتی تھی. اصل میں جو بھی یہ ساری جو چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے نا، وہ ڈرامے ہیں یا وہ کلچر ہے جو ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ جی فلاں جو ہے بادشاہ تھا، مسلمان تھا. دیکھیں، اسلام ہمیں مسلمانوں سے نہیں لینا، پہلی بات میں بڑا کلیئر ہوں، میں بارہا اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں. اسلام ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے، قرآن اور حدیث سے لینا ہے، اور اس کے مطابق جو بات کرے گا، جس سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ایک شخص آیا، مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سوال ہی غلط کیا ہے، مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے. تو جب ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں وہ دیکھنا ہے. کیا کس نے کیا کہ جی 50 لونڈیاں رکھ دی تھی، اور پھر یہ صرف مقصد ہی صرف یہ تھا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نکاح کس لیے ہوگا؟ تاکہ خاندانی بنایا جائے. اور پھر اس لیے نہیں ہوگا کہ صرف شہوت رانے کے لیے نہیں کیا جائے گا، لیکن
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کچھ جو ہے ادوار ایسے گزرے ہیں جہاں یہ ساری خرافات ہوئی ہیں جو بادشاہوں نے کی. اب اس کو ہم اسلام کا نام نہیں دے سکتے. اسلام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اسلام تو چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی بے نکاح کے نہ رہے. نکاح جو ہے یہ پاک کرتا ہے نظر کو. دیکھیں ایک چیز جو ہے یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اور سب کے اندر ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور اس لیے 4 تک کا نکاح مردوں میں زیادہ ہے تو ان کو اجازت دی کہ وہ 4 نکاح کر سکتے ہیں، 4 ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی انصاف کی کڑی شرط رکھی گئی کہ انصاف بھی کرنا پڑے گا. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو. پھر اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے کہ یہ تم چاہو بھی نا تو پھر بھی 100% تو انصاف ہو نہیں سکتا. لیکن یہ نہیں کہ ایک کی طرف اتنا جب تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو. تو انصاف کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. باقی سب میرا اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کی نیتوں کو. کتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنی استطاعت ہے اتنا تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد اب اگلی آیت لے لیتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اصل میں جب بھی غلامی کا اور لونڈیوں کا مسئلہ آتا ہے تو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، حالانکہ امریکہ میں آپ کو پتہ اگر آپ تھوڑا ہسٹری پڑھیں گے 1865 میں جب وہ آ کے انہوں نے قبضہ کیا تھا، جو گوروں نے قبضہ کیا تھا، تو جو رینٹ تھے یا نیگرو تھے انہوں نے ان کو آزاد کہہ تو دیا کہ جی اب کوئی غلامی نہیں ہوگی. لیکن آج بھی ان کا جو سٹیٹس ہے جا کے امریکہ میں چیک کریں کہ ان کو کیا سمجھا جاتا ہے. دوسرے درجے کا شہری آج بھی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے. اسلام نے کہا کہ ان سے نکاح کر لو اور ان کو اپنے حصار میں لے آؤ، حصار نکاح میں لے آؤ تاکہ وہ خاندانی عورتیں بن جائیں. اور اسی طرح غلاموں سے بھی کہا گیا اور لونڈیوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنے مالکوں سے مکات پر طے کر لے. اور کہا گیا کہ زکوٰۃ کی مد بھی رکھی گئی اسی کے لیے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے تو زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. اور منع کیا گیا ہے سورہ نور میں کہ کوئی اپنی لونڈی سے کوئی برا کام نہ کرائے، اور اس کے لیے بڑی سخت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید ہے. تو یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے، کیونکہ ہمارے بچے جب جا کر ابروڈ پڑھتے ہیں تو ایسی باتیں ذہن میں لے کر آتے ہیں. یقین جانیں میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود بھی جن کا تعلق زیادہ یورپ اور امریکہ سے ہے یا باہر ابروڈ میں ان کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن بھی اپنے بھی، بچوں کے ذہن تو بدلتے ہی بدلتے ہیں، ان کے اپنے ذہن بھی بدل جاتے ہیں. یقین جانیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مسئلہ آپ کو بتایا کہ ایک شخص جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت زنا میں پڑ گیا، تو اس کے باپ نے ایک جو ہے امریکہ میں ایک مفتی کے پاس اس کو لے گئے کہ آپ سمجھائیں، شاید آپ کے سمجھ جائیں. انہوں نے کہا کہ میں اس کو، اب جو اسکالر تھے انہوں نے سوچا کہ میں کیسے سمجھاؤں. تو ان کے ذہن میں وہی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، ایک جو نوجوان آیا تھا تو اس نے کہا جی اللہ کے رسول میں زنا سے نہیں رک سکتا. تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا. صحابہ بڑے پریشان، اللہ اکبر، بڑا غصہ آیا صحابہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی شہادت. آپ نے کہا چھوڑو آنے دو میرے پاس. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کبھی نہیں برداشت کروں گا. پھر آپ نے تمام محرم رشتے جو ہم نے آج کل پڑھ رہے ہیں سارے گنوائے کہ تمہاری اگر کوئی بہن کے ساتھ کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے، تمہاری پھپھی کے ساتھ کرے، تمہاری بھتیجی کے ساتھ کرے، تمہاری بانجی کے ساتھ کرے، تم برداشت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو وہ توبہ کر کے چلا گیا. تو جب کلچر دیکھیں کتنا بدلتا ہے. اب وہ مفتی صاحب نے یہی حدیث لی کہ انہوں نے کہا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو تمہیں کیسے لگے گا؟ اس نے کہا جی اگر وہ اس کی اپنی مرضی ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ. اللہ اکبر، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے. دماغ اتنے بدل جاتے ہیں ابروڈ جا کے. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی لوگوں کو کیا گیا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا گیا، پیغام رکھا گیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ ایک مشرک بھی آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پناہ مانگے تو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے یا قرآن سن لے، پھر اس کو اس کے امن والے مقام پر پہنچا دے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے اسلام میں داخل ہو. لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے گوروں کو یا باہر کے لوگوں کے لے لیے. اللہ جو ہمیں جو اتنا زبردست نظام یہ اسلام کی صورت میں دیا ہے اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہے. اور جہاں یہ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جن ملکوں میں سود نہیں ہے وہاں خوشحالی دیکھیں کتنی ہے. اور آج سب سے زیادہ سود جو ہے، شرح سود جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں ہے. اور اسلام پاکستان، اللہ اکبر، جو اسلام کے نام پر لیا گیا اس میں شرح سود دیکھ لیں کتنی ہے. اس شرح سود میں کون بزنس کرے گا اور کون کام کرے گا اور کیسے یہ معاشرہ پلے گا پھولے گا؟ ہم تو صرف جو قرضے ہیں ان کی قسط نہیں دے پاتے کہ جی قرضہ اتر جائے، بلکہ جو سود ہے اس کی قسط بڑی مشکل سے دے پاتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 26 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا کیا ہے؟ تاکہ تم پر واضح کر دے جو ہدایت ہے اور واضح کر دے تم پر، تمہارے لیے
وَيَهْدِيَكُمْ اور تم پر واضح کر دے تم سے پہلے لوگوں کے حالات ان کے ساتھ حالات کیسے گزرے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہیں درگزر فرمائے، تمہیں معاف کر دے، واللہ علیم حکیم۔ ان آیتوں میں آپ بار بار دیکھیں کہ ایک چیز آ رہی ہے، اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ تم اپنے حساب سے نہیں سوچو، ہم زیادہ جو سمجھدار بندے ہیں نا کہ جی ہم زیادہ سمجھدار ہے، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے تمام فیصلے علم اور حکمت پر ہی منحصر ہے، مبنی ہے، یقین جانیں۔ کوئی فیصلہ علم اور حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ دنیا چاہے آج نہیں پہنچ سکی تو کل سمجھ آ جائے گی، اور دیکھ لیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ جن کو سمجھ میں آئی وہ کتنی ترقیاں کر گئے، اور ہم مسلمان ہو کر وہ کام نہیں کر سکے۔ اللہ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ آج جو ہمارا حال ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ ہم اسلام، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسلام ہم نے قرآن اور سنت سے لینا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، بار بار حدیث بیان کرتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ میں نے کوئی بزنس مین بننا ہے تو میں BBA کروں یا MBA کروں، یا میں نے انجینئر بننا ہے تو میں جناب انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاؤں، یا میں PhD کروں فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، یا میں MBBS کروں، یا میں اس کے بعد جا کے B.Pharm کروں، یا کچھ بھی کروں، جا کے جو بھی کروں، جتنے بھی کورسز ہیں، یہ فرائض کا درجہ نہیں ہے، ضرورت ہے۔ فرض دین ہے۔ ایک ڈاکٹر جو دین والا ہوگا اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہوگا اگر وہ صحیح دین کو سمجھے گا، اور ایک انجینئر اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہوگا، ایک دکاندار، ایک بزنس مین جب وہ دین والا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے ماتحتوں کا خیال کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے سچ پر بات کرنی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے لوگوں سے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے۔ دین ہی انشاءاللہ بہترین ڈاکٹر بنائے گا، دین ہی بہترین آپ کو کاروباری یا بزنس مین بنائے گا، اور دین ہی آپ کو بہتر انجینئر بنائے گا۔ ایون کہ دین جب ہوگا تو پھر دیکھیں گھروں میں سکون کتنا آئے گا۔ اصل بات تو یہی ہے، اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ یریدو جو ہے را واو اور دال سے 148 کلمات آتے ہیں۔ رادا یا رودو کے معنی ہے کسی چیز کو طلب کرنا، چاہنا، خواہش کرنا۔ سنن الذین، سننا جو ہے سین نون نون 21 کلمات ہیں۔ سنن معنی ہے طور طریقے، پہلے لوگوں کے جو طریقے تھے اللہ نے اس لیے بھی بیان کیے کہ جو ہو چکا ان کے طریقے بیان کیے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اللہ تمہیں ہدایت ان کے طریقے بتا کے کہ ماں کی جو ہے ستیلی ماں سے نکاح ہو رہا تھا، یا جو بھی دو بہنیں ایک نکاح میں تھی، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں واضح کیا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم صرف ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کر دے ہدایت کی ساری باتیں اور جو پہلے لوگوں سے گزر چکی، تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے، اور اللہ علیم ہے، حلیم ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اگلی آیت نمبر 27 لے لیتے ہیں تاکہ آج اس لیسن کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی اتباع نہ کرو، ان لوگوں کے پیچھے نہ کرو جو اپنی شہوات کے پیچھے پوری طرح پڑ چکے ہیں۔ کن کی ہم آج کن کی پیروی کر رہے ہیں؟ میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہمارا قبلہ تو الحمدللہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم رخ کس طرف کیے ہوئے ہیں؟ ہمیں جو بھی لینا ہے وہ مکہ مدینہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہاں سے لینا ہے، وہاں سے دین شروع ہوا، جہاں سے چشمہ شروع ہوتا ہے نا، امام محمد بن حنبل نے کہا وہ سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے۔ کیا کیا اللہ کے رسول نے، کیا کیا خلفائے راشدین نے جو بہترین لوگ تھے، بہترین دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہے، پھر میرے بعد، پھر میرے بعد، تو کون کون آ گئے؟ صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، جیسے جیسے گزرتا گیا، اور جیسے جیسے چشمہ گزرتا ہے نا تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں نئی، اور جو بھی ہمارے بدعات آئی ہے نا وہ اسی وجہ سے شامل ہوئی ہیں کہ جیسے جیسے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں خالص کی طرف جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، قرآن اور حدیث، اور بہترین لوگ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، جو اس میں بھی عشرہ مبشرہ کو تو ضرور پڑھے، خلفائے راشدین 4 ان کو پڑھے، عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان کو پڑھے، عبد الرحمن بن عوف ہے، زبیر بن عوام ہے، حضرت سعید ہے، جتنے بھی ہیں ان کو پڑھے تو صحیح، ان کی زندگیاں کیا تھی۔ اصل بات یہ ہے۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ میں ایک ہی جو ہے روٹ ورڈ ہے، تمیلو میلن، میم یا اور لام، 6 کلمات ہیں۔ المیلو میانہ ربی کے بجائے دوسری جانب مائل ہو جانا، کبھی کبھی یک بارگی کے معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے توبہ قبول کرے، تمہیں معاف کرے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے لگے ہیں کہ تمہیں اپنی طرح کا بنا لے، تمہیں بھی بھٹکا دیں۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی ان جیسے ہو جو مومنو۔
اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سورہ ال عمران میں جیسے ہم نے پڑھا تھا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے یہ شہوات کی جو ہے نا، جو شہوت ہے یہ تو سجا دی گئی، اور اسپیشلی اس میں کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے نکاح کے اوپر، عورتوں کی محبت، ہاں عورتوں کی محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے مومن مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا ہے۔ عورتوں کی وجہ سے کتنے مسائل ہوئے ہیں، یہ ہم تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ یخففا جو روٹ ورڈ ہے، ہا فا فا، الخفیف کہتے ہیں ہلکے کے لیے، کسی چیز کو ہلکا کر دینا، یعنی یہ باری کے مقابلے میں آتا ہے ہفافو، بوجھ کا ہلکا ہونا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے جو رسومات کا بوجھ ہے نا، پرانے رسومات، وہ ہلکا کر دیا جائے۔ وہ خلق الانسان ضعیفا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو بہت ضعیف پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اصل بات تو سمجھنے کی ہے، جو بیان کیا گیا اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، یہ قرآن، اللہ اکبر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے اور جو صحابہ نے عمل کر دکھایا ہے، اسی میں میرے اور آپ کے لیے زندگی ہے، اسی میں عزت ہے۔ آج امت اگر اس طرف آ جائے گی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب کتابی اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے امتوں کو، بہت سارے گروہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سر بلند کرے گا۔ وَجَزَا بِهِ آخرین، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔